ایک گھنے ہلچل مچاتے جنگل میں، جہاں سورج کی روشنی درختوں سے گزر کر زمین تک پہنچتی تھی، ایک سیمی نامی گلہری رہتی تھی۔ سیمی ہر وقت مہم جوئی کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ ایک دن سیمی پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی نظر ایک تتلی پر پڑتی ہے جو پھولوں پر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ سیمی نے دل میں تتلی کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ سیمی کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اسے جنگل کی گہرائی میں لے جا رہے تھے۔ بہتی ہوئی ندیوں، چٹانوں سے سیمی نے تتلی کا پیچھا کیا۔ اب تتلی کے پر جوش پکڑ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تتلی رنگین پھولوں میں غائب ہو گئی۔ سیمی کو چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے۔ سیمی بہت پریشان ہوتی ہے اور پریشانی کے عالم میں اپنے آس پاس دیکھتی ہے اور پھر دوبارہ ہمت کر کے جنگل میں چلنا شروع کر دیتی ہے۔ چلتے چلتے راستے میں سیمی کی ملاقات ایک خرگوش سے ہوتی ہے۔ خرگوش بہت مہربان ہوتا ہے۔ سیمی اپنی ساری بات خرگوش کو بتاتی ہے۔ خرگوش سیمی کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آپ کا گھر ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک ہاتھی سے ہوتی ہے۔ ہاتھی انہیں جنگل کا شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہے۔ سیمی اور خرگوش ہاتھی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے تھے۔ سیمی رات میں جنگل کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی۔ رنگ برنگی بہت سی تتلیاں اڑ رہی تھیں اور دوسری طرف چمگادڑوں نے سیمی کو خوف میں ڈال دیا۔ ایک ٹہنی پر الو اور اس کا بچہ بھی بیٹھا تھا۔ آخر کار گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد سیمی خرگوش کی رہنمائی میں اپنے جنگل تک پہنچ جاتی ہے، جہاں سیمی کا ہوم ٹری لمبا اور فخر سے کھڑا تھا۔ سیمی اپنا گھر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور خرگوش کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ خرگوش کو الوداع کہتے وقت سیمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ شکر گزار دل اور نئی ہمت کے ساتھ سیمی اپنے گھر کے باہر گھوم رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج کی رات وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ اور اس دن کے بعد جب بھی سیمی آسمان میں ٹمٹماتے تاروں کو دیکھتی ہے، اسے وہ سبق یاد آتا ہے جو اس نے اس دن سیکھا تھا کہ رات کے وقت بھی مہربانی اور دوستی ہمیشہ گھر کا راستہ روشن کرتی ہے۔